ہم نے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے رزق حلال۔ بڑا اہم موضوع ہے اور اس موضوع کی آج کے معاشرے میں بڑی ضرورت ہے۔ دیکھیے، دنیا دن بہ دن ترقی کر رہی ہے اور کھانے پینے کا جو ماحول ہے اس کو بہت صاف ستھرا کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے اندر حلال اور حرام کی تمیز نہیں کی جا رہی۔ لیکن دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دو باتوں کے اہتمام کا حکم دیا۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو چیز تم کھانے پینے کے لیے استعمال کر رہے ہو وہ ظاہری طور پر غلیظ اور گندی نہ ہو، ظاہری طور پر وہ غلیظ اور گندی نہ ہو۔ اگر ظاہری طور پر وہ غلیظ اور گندی ہوگی، فرمایا کہ اس کے ساتھ جسمانی صحت پر برا اثر پڑے گا۔ اگر وہ ظاہری طور پر گندی ہوئی، غلیظ ہوئی۔ اور دوسرا دین اسلام نے حکم یہ دیا کہ جو چیز تم کھا رہے ہو پی رہے ہو وہ باطنی طور پر بھی غلیظ اور گندی نہ ہو۔ اگر باطنی طور پر وہ غلیظ اور گندی ہوگی تو بندے کا ضمیر مر جائے گا۔ یعنی دو چیزوں کا خاص اہتمام ہے کہ جو چیز کھانی پینی ہے اس کا ظاہر بھی پاک ہو، جو کھانی پینی ہے اس کا باطن بھی پاک ہو۔ اور اس حقیقت کو قرآن پاک نے بیان کیا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، فرمایا کہ اے لوگو، زمین میں جو حلال اور طیب چیزیں ہیں ان کو کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پہ قدم نہ رکھو، شیطان کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دشمن کی پیروی نہیں کی جاتی بلکہ پیروی تو اس کی جاتی ہے جو پیروی کے قابل ہوتا ہے۔ اور یقیناً پیروی اور اتباع نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے کہ ایسے طریقے سے بھی مال نہ کمایا ہو کہ جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہو، شریعت نے جس کی اجازت نہ دی ہو، اس مال کے بھی قریب نہیں جانا، اس طریقے کار کے بھی قریب نہیں جانا۔ جیسے چوری کا مال ہے تو یہ بھی مال ہی ہے، لیکن یہ مال کیسا ہے کہ شریعت نے اس طریقے کی اجازت نہیں دی کہ اس طریقے سے تم مال حاصل کرو۔ پھر اسی طرح جوے کا مال، اب جوے کے اندر بھی تو پیسہ ہی آتا ہے، لیکن فرمایا گیا کہ جوے کا مال بھی نہیں لینا کیونکہ یہ طریقہ غلط ہے، اگرچہ مال آ رہا ہے لیکن طریقہ غلط ہے۔ پھر اسی طرح رشوت کا مال، یہاں بھی تو پیسہ ہی آ رہا ہے لیکن شریعت نے منع کیا ایسے طریقے سے کہ یہ آ تو مار رہا ہے لیکن یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سود، یہ چند باتیں کر رہا ہوں، نہیں تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سود۔ اب سود آ تو مال ہی رہا ہے لیکن طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ شریعت نے اس حال دین اسلام نے ایک بنیادی اصول دیا ہے، ایک بنیادی اصول دیا ہے کہ مال کمانا کس طرح ہے۔ دین اسلام نے ہرگز کھلی چھٹی نہیں دی کہ کھلی چھٹی ہو کہ بھائی جس طرح جی چاہے تم مال کماؤ، نہیں۔ دین اسلام نے کسب حلال کا حکم دیا ہے، کسب حرام کا حکم نہیں دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو شخص رزق حلال کماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیا عطا فرماتا ہے؟ تو دیکھیے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے دنیا میں حلال مال کمایا۔ کون سا مال کمایا؟ فرمایا حلال مال کمایا، اور اس مال سے اپنے اہل و عیال کو روزی مہیا کی، اپنے محلے داروں پر شفقت کی، اپنے ہمسایوں پر شفقت کی۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے ساتھ اس حالت میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ یہ برکت ہے حلال کمانے کی، حلال کھانے کی، اپنے گھر والوں کو حلال کھلانے کی، اپنے ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی، کہ ایسا شخص جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اور پھر آج اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا جائے، کیونکہ ہمارا جو معاشی نظام ہے آج کل بہت درم برم ہوا ہے، لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، حالات جس طرح کے مرضی ہو جائیں، جو مرضی ہو جائے، جس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے نا اس طرف نہیں جانا، جس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے اس طرف بالکل نہیں جانا۔
اور یہ نہیں کہنا لو جی اسی مر گئے اسی رڑ گئے ساڈے کو رہا کچھ نہیں اسی وہ فلاں کرن لگے ہیں فلاں کرنا، کسی چیز کی طرف نہیں دیکھنا، جب بھی دیکھنا اللہ رسول کے بتائے ہوئے احکام کی طرف دیکھنا ہے۔ رزق کی وجہ سے جو پریشان ہے اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا موت بھی بندے کو ایسے تلاش نہیں کرتی جیسے رزق بندہ مومن کو تلاش کرتا ہے، موت بھی ایسے بندے کو تلاش نہیں کرتی جیسے رزق بندہ مومن کو تلاش کرتا ہے۔ تو پتہ چلا رزق تو ہمیں تلاش کر رہا ہے، رزق ہمیں تلاش کر رہا ہے، ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں ضرورت ہے ہم اپنے رب پر توکل کریں، بھروسہ کریں، کیونکہ رب فرماتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، توکل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ذرا سنیے، الترغیب و ترہیب کے اندر حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کوشش کر کے رزق حلال کماتا ہے، جو شخص کوشش کر کے رزق حلال کماتا ہے، حلال کی کمائی سے رات بسر کرتا ہے، فرمایا اللہ رات کو اس پر راضی ہو جاتا ہے اور صبح ہوتے ہی اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور حدیث کے اگلے الفاظ ہیں جو دل کی تختی پر لکھنے والے ہیں اور ذہن میں بٹھانے والے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم، فرمایا رزق حلال کمانا ہر مسلمان پر ضروری ہے، رزق حلال کمانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ تو اس سے مطلب کیا نکلا، معنی و مفہوم کیا نکلا کہ جب اللہ رب العزت حلال کمانے والے پر راضی ہو جاتا ہے، جب اللہ رب العزت حلال کمانے والے کی بخشش فرما دیتا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے، بخشش ضروری ہے، تو اس لیے ضروری یہی ہے کہ اللہ راضی رزق حلال کمانے سے ہوتا ہے، لہذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ رزق حلال کما کے اپنے رب کو راضی کرے، اپنے رب کو راضی کرے۔ اسی طرح حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اب دیکھیے گا نا، بعض لوگ ہیں وہ کام پہ جاتے ہیں، وہ ڈیوٹیوں پہ جاتے ہیں فقط رزق حلال کی خاطر، وہ کام کرتے کرتے بیچارے تھک جاتے ہیں، کام کرتے کرتے وہ تھک جاتے ہیں، بہت تھک جاتے ہیں۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ کام کاج کر کے تھک جاتے ہیں، یعنی رزق حلال طلب کرتے کرتے وہ تھک جاتے ہیں۔ تو جامع صغیر میں حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب ان یرا عبدہ تابن فی طلب حلال، فرمایا طلب حلال میں تھکے ہوئے بندوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، یعنی جو شخص رزق حلال کماتا کماتا تھک جاتا ہے اور تھک کے پھر بیٹھتا نہیں لو جی میں تھک گیا ان کو یہ اور کام کرے، نہیں، لگن کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنے گھر والوں کا رزق حلال کے ساتھ میں نے پیٹ بھرنا ہے اور ان کی میں نے خاطر تواضع کرنی ہے، میں نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ فرمایا جب اس لگن کے ساتھ وہ رزق حلال کماتا رہے گا اور کماتا کماتا تھک جائے گا تو اللہ فرمائے گا یہ تو بندہ ہی ایسا ہے، اس سے محبت کی جائے، یہ بندہ ہی قابل محبت ہے، لہذا فرشتوں میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ پھر اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے فرمایا طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ اب جو دیکھا جائے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یا ویسے بھی دین اسلام نے جو حقوق رکھے ہیں، کچھ حقوق ہیں حقوق اللہ، کچھ حقوق العباد ہیں۔ حدیث شریف ہے طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، فرمایا حقوق اللہ کے بعد سب سے اہم فرض ہے جو وہ رزق حلال کمانا ہے، حقوق اللہ کے بعد سب سے اہم جو چیز ہے وہ رزق حلال کمانا ہے۔ اب دیکھیے اس کو کیوں اہم قرار دیا گیا، کیونکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بعد جو چیز ہے وہ کیا ہے جی، اپنے گھر والوں کی سیوا کرنا، اپنے گھر والوں کی خدمت کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ گھر کے اندر جو خواتین ہیں، جو بچے ہیں، ان کی دیکھ بھال کی جائے۔ جب ان کی دیکھ بھال ہی حرام مال سے ہونی ہے تو مجھے بتائیے وہ بڑے ہوں گے جب چھوٹے بچے، ان پر کیا دین کا اثر پڑے گا؟ ان کے دل تو پہلے ہی سیاہ ہو چکے ہیں مال حرام کی وجہ سے۔ تو اس لیے فرمایا کہ رزق حلال کمانا ہے جو یہ حقوق العباد کے بعد سب سے اہم فرض ہے۔ پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے طلب الحلال واجب علی کل مسلم، جامع صغیر کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رزق حلال طلب کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے اور ضروری ہے۔ پھر فرمایا طلب الحلال جہاد، فرمایا رزق حلال کمانا بندہ مومن کے لیے جہاد ہے،
یعنی جس طرح جہاد کرنے کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت رزق حلال کمانے کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو مال حرام سے ہم سب کو بچنا چاہیے، کیونکہ جو حرام مال کھاتا ہے اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پھر ہم شکوے کرتے ہیں جی قاری صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں کہ ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ تو مسئلہ بنیادی یہی ہوتا ہے کہ اپنا کھانا پینا صاف کر لیجئے۔ جس کا کھانا پینا صاف ہے اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا فضل فرماتا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ رزق حلال جب تک کمایا نہ جائے گا، سجدوں میں بھی یارو لطف پایا نہ جائے گا۔ یعنی رزق حلال جب کماؤ گے تو سجدوں میں بھی اسی وقت لطف آئے گا۔ فرمایا رزق حلال جب تک کمایا نہ جائے گا، سجدوں میں بھی یارو لطف پایا نہ جائے گا۔ رزق حلال کھانا عبادت سے کم نہیں، رزق حلال کھانا عبادت سے کم نہیں، لقمہ حرام کا ہم سے کھایا نہ جائے گا۔ آگے شاعر کہتا ہے کہ جو حلال و حرام میں کرتا نہیں تمیز، جو حلال و حرام میں کرتا نہیں تمیز، یعنی جدھر سے بھی مال آیا بس ٹھیک ہے جی بینک بیلنس میں ڈالو، یہ اکاؤنٹ میں ڈالو، ہمارا بینک بیلنس زیادہ ہونا چاہیے، وہ نہیں دیکھتا مال کدھر سے رہا ہے۔ اس کے بارے میں شاعر کہتا ہے جو حلال و حرام میں کرتا نہیں تمیز، مسجد کے صحن میں بھی اس کو نوازا نہ جائے گا۔ یعنی وہ شخص آ کے مسجد کے صحن میں بھی اپنے رب کی بارگاہ میں التجائیں کرے، دعائیں کرے نا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کھاتا تو حرام ہے اور مجھ سے دعائیں کرتا ہے، آ کے مجھ سے دعائیں کرتا ہے۔